إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ روحانی سلسلہ کے اندر آج ایک بار پھر میں آپ کے سامنے بہت ہی اہم ٹاپک پر بات کرنے جا رہا ہوں۔ آج ہم بات کریں گے کہ جنات جو ہوتے ہیں وہ انسان کو کن کن طریقوں سے ڈرا سکتے ہیں، دھمکا سکتے ہیں۔ ایک بہت ہی اہم طریقہ جس کے بارے میں اور بہت ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس کے بارے میں بہت لوگ سوال کرتے ہیں کہ خواب میں آ کر جنات ڈراتے ہیں، ڈراؤنے خواب آتے ہیں، اس کی وجوہات کیا ہیں اور وہ کیسے ڈرا سکتے ہیں۔ تو میں اپنے الفاظ کے اندر آپ کو بتاؤں کہ یہ سوال یہ بنتا ہے کہ کیا جنات انسان کو خواب کے اندر آ کر ڈرا سکتے ہیں؟ اس کا آسان جو جواب ہے وہ یہ ہے کہ ہاں بالکل ڈرا سکتے ہیں۔ ان کی وجوہات کون کون سی ہیں؟ پہلی وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ جادوگر جس انسان پر جادو کرتا ہے تو وہ شیاطینوں کو، جنات کو بھیجتا ہے اس انسان کے پاس کہ وہ اس کو جا کر ڈرائیں۔ تو جب بھی وہ انسان سونے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اس کو ڈراؤنے خواب آتے ہیں، کبھی اس کو کچھ دکھلایا جاتا ہے، کبھی اس کو کچھ دکھایا جاتا ہے، تو جس سے وہ انسان کی نیند ڈسٹرب ہوتی ہے، وہ انسان اٹھ جاتا ہے۔ تو وہ بہت زیادہ دیکھیں نا، جب انسان کی نیند ہی پوری نہ ہوگی، جس انسان کو ڈراؤنے خواب آئیں گے، اس کو ڈراؤنی شکلیں نظر آئیں گی، اس کو اپنی موت نظر آئے گی، یا کچھ اور ایسے قبرستان نظر آنا، مردے نظر آنا، تو اس انسان کی جو زندگی ہے وہ کتنی مشکل بن جائے گی۔ ٹھیک ہے، تو یہ بہت بڑا ایک عمل ہوتا ہے کہ جادوگر یہ چاہتا ہے کہ جس انسان کو وہ جادو کر رہا ہے اس پر ہر طریقے سے وہ وار کرے، چاہے وہ چھوٹا طریقہ ہو، بڑا ہو، چھوٹی تکلیف ہو، بڑی تکلیف ہو، اس انسان کو ہر طریقے سے وہ ڈسٹرب کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو پہلا طریقہ یہ ہے کہ جادوگر کا جنات کو بھیجنا کہ اس کو جا کے وہ تنگ کریں، اس انسان کو وہ جاگتے ہوئے بھی تنگ کر سکتے ہیں۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ گھر کے اندر سے ہنسنے کی آوازیں آتی ہیں، رونے کی آوازیں آتی ہیں، ایسے لگتا ہے کہ کسی چیز کو گھسیٹا جا رہا ہے، ایسے لگتا ہے کہ انسان پر کوئی پانی کے چھینٹے ڈال رہا ہے، آپ کو نظر آتا ہے کہ آپ کے کپڑوں کے اوپر خون کے چھینٹے آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کو اچانک سے کسی جگہ سے خوشبو یا بدبو آتی ہے، تو یہ جاگتے ہوئے بھی ڈراتے ہیں۔ لیکن ان کی زیادہ کوشش ہوتی ہے، اور جو جادوگر ہوتے ہیں وہ زیادہ تر جو اپنے عمل ہوتا ہے وہ رات میں کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو رات میں جنات پھر آ کے انسان کی نیند کو وہ ڈسٹرب کرتے ہیں۔ تو پہلا طریقہ یہ ہے کہ جنات کا انسان کے خواب کے ذریعے سے اور نیند کے ذریعے سے انسان کو ڈرانا۔ دوسری اس کی وجہ یہ ہے کہ شیاطین جو ہوتے ہیں وہ انسان کو بلا وجہ بھی تنگ کر سکتے ہیں، جنات جو ہوتے ہیں وہ انسان کو بلا وجہ بھی تنگ کر سکتے ہیں۔ اب جیسے انسانوں کے اندر کوئی اچھے بھی لوگ ہوتے ہیں، کوئی سلجھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، تعلیم یافتہ لوگ ہوتے ہیں، وہ اپنے کام سے کام رکھتے ہیں، اور کچھ جو لوگ جو ہوتے ہیں وہ جہالت کے مارے کبھی کسی کو تنگ کر دیا، کبھی کسی کو گالی دے دی، کبھی کسی سے لڑ لیا، جھگڑا کر لیا۔ تو ایسے ہی جنات کے اندر بھی یہ خصلت پائی جاتی ہے کہ وہ انسانوں کی طرح کچھ ان میں نیک ہوتے ہیں کہ جو انسانوں کو تنگ نہیں کرتے، لیکن کچھ بد بھی جنات ہوتے ہیں کہ جو انسانوں کو بلا وجہ تنگ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، انسان کو جا کر چھیڑ دیا، اس کے نیند میں جا کے اس کو ڈرا دیا، تو یہ ان کی ہنسی مذاق چلتا رہتا ہے کہ جس سے انسان ڈسٹرب ہوتا ہے۔ تیسری اس کی وجہ یہ ہے کہ جو انسان زیادہ تر اللہ سے دور رہتا ہے، فرائض سے دور رہتا ہے، نماز سے، اذکار سے، حفاظت کی دعاؤں سے دور رہتا ہے، تو اس پر بھی جنات حملہ کرتے ہیں اور جنات اس کو تنگ کرتے ہیں۔ کیونکہ جو بھی انسان 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، حفاظت کی دعائیں پڑھتا ہے، تو اس کے ارد گرد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک دائرہ بن جاتا ہے کہ جس کے اندر جنات اور شیاطین عمومی طور پر داخل نہیں ہو سکتے۔ لیکن جو بھی انسان ان چیزوں کو نہیں کرنے والا، بے نمازی ہے، اس کو اذکار کا نہیں پتہ، اس کو حفاظت کی دعاؤں کا نہیں پڑھتا، اس کو کچھ بھی نہیں پتا، تو اس پر جنات جو ہیں اور شیاطین بھی ہیں بہت آسانی کے ساتھ اس تک پہنچ بھی سکتے ہیں، اس پر حملہ بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ جو بھی انسان رات کو وضو کر کر سوتا ہے اس پر جنات کا حملہ نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ کی طرف سے اس پر ایک فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے کہ اس کی جو ساری رات حفاظت کرتا ہے۔ تو کیا پتہ چلا کہ جو انسان ذکر و اذکار کے اندر اور باوضو رہتا ہے اور اللہ کے ذکر کے اندر رہتا ہے، اس کی جو حفاظت ہے وہ اللہ رب العالمین نے اپنے ذمے لے لی ہوتی ہے، تو اس تک جنات نہیں پہنچ سکتے۔ تو اللہ سے دور ہونا، فرائض سے دور ہونا، ذکر و اذکار سے دور ہونا، یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ جب انسان ڈسٹرب ہوتا ہے، اس کی نیند ڈسٹرب ہوتی ہے، اس کو جنات خواب کے اندر یا نیند کے اندر آ کے اس کو ڈراتے ہیں، تو یہ بھی اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ چوتھی اور آخری اس کی علامت یہ ہے کہ انسان کوئی ایسا کام کر دے کہ جس سے شیاطین یا جنات تنگ ہوں۔ ایسے بہت ساری چیزیں اللہ کے رسول نے بتائی ہیں کہ انسان درخت کے نیچے
قضاء حاجت نہ کرے، سوراخ کے اندر قضاء حاجت نہ کرے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ جنات کی جگہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ انسان جو ہے وہ ہڈی کے ساتھ قضاء حاجت جو ہے وہ استنجا نہ کرے، ہڈی کے ساتھ استنجا کرنے سے منع فرمایا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا جو ہڈی ہے یہ ہڈی اور گوبر ہے، یہ جنات کی خوراک ہے، تو اس کے ساتھ استنجا کرنے سے منع فرمایا۔ تو یہ ساری چیزیں جن سے اللہ کے رسول نے منع فرمایا کہ جو جنات کو تنگ کرنے والی ہے، تو اگر وہ انسان کرتا ہے تو پھر جنات بھی انسان کو تنگ کرتے ہیں۔ اب اس کی دلیل کیا ہے کہ واقعتاً شیاطین اور جنات انسان کے خواب کے اندر آ کر ڈرا سکتے ہیں۔ ایک حدیث میں آپ کے ساتھ میں ذکر کرتا ہوں، سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک دیہاتی آتا ہے اور آ کر سوال کرتا ہے کہ اللہ کے رسول، میں نے خواب کے اندر یہ دیکھا کہ میرا جو سر ہے وہ کٹا ہوا ہے اور وہ میرا جو سر ہے وہ میرے آگے آگے بھاگ رہا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا جو شیاطین ہیں وہ تیرے خواب کے اندر آ کر کھیل تماشا کر رہے تھے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جو جنات ہیں، شیاطین ہیں، یہ انسان کے خواب کے اندر آ بھی سکتے ہیں، آ کر کھیل تماشا کر بھی سکتے ہیں اور انسان کو ڈرا بھی سکتے ہیں۔ اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خواب کی 3 اقسام ہیں، یہ میں نے پہلے بھی بہت بار بیان کیا ہے کہ ایک اس کی قسم ہوتی ہے کہ جو خواب اللہ کی طرف سے آتے ہیں، ایک انسان کا جو وہم ہوتا ہے، جو انسان سوچتا ہے، اس کے خیالات ہوتے ہیں، ایک خواب اس کو یہ آتے ہیں، اور تیسری اس کی قسم یہ ہے کہ جو شیاطین کی طرف سے خواب آتے ہیں، جو شیاطین انسان کو ڈراتے ہیں، شیاطین اس کو پریشان کرنے کے لیے خواب دلاتے ہیں، تو یہ بھی ایک قسم اللہ کے رسول نے بتائی ہے۔ تو ان دونوں حدیثوں سے یہ پتہ چلتا ہے، یہ دلیل بنتی ہے کہ جنات جو ہے، شیاطین جو ہیں، یہ انسان کے خواب کے اندر آ کر اس کو ڈرا بھی سکتے ہیں، اس کو پریشان بھی کر سکتے ہیں۔ تو جو بھی انسان اس کا شکار ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ حفاظت کی دعائیں پڑھیں کثرت کے ساتھ، نمازوں کی پابندی کریں، اور جو ذکر و اذکار ہیں ان کو پابندی کے ساتھ کریں۔ ایک چھوٹا سا میں وظیفہ اور عمل آپ کو ان پہ بتاؤں گا جو اس کا علاج ہے۔ اس کا علاج آسان یہ ہے کہ جو بھی انسان چاہتا ہے کہ وہ جنات سے اور شیاطین سے دور رہے، اس کو چاہیے کہ اللہ کے رسول کی اس حدیث پر عمل کرے۔ وہ حدیث کیا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو بھی انسان فجر کی نماز کے بعد یہ عمل کرتا ہے، یہ دعا پڑھتا ہے، تو وہ اگلے دن فجر تک وہ اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے اور جنات سے، شیاطین سے دور رہتا ہے۔ وہ دعا کون سی ہے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ جو انسان یہ دعا کو 10 مرتبہ پڑھ لے، ایک حدیث کے اندر آتا ہے اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ جو انسان اس کو 100 مرتبہ پڑھ لے تو 24 گھنٹے تک وہ اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے اور جنات سے دور رہتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کے حامی ناصر ہوں۔ واللہ عالم بالصواب۔